الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لا يرغب عن ملة ابراہیم فيتركها الا من سفه نفسه جعل انها مخلوقة لله يجب عليها جهل انها مخلوقة لله يجب عليها عبادته او استخف بها وامتحنها ولقد اصطفيناه اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات الأولى۔ اور کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے؟ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرتا ہو۔ تو لا احد یرغب عن ملت ابراہیم، کوئی ایسا نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے، فیترکھا، کہ وہ اس ملت کو چھوڑ دے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف سمجھا، بیوقوف بنا لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو شریعت ہے، جو دین ہے، تو اس دین سے اعراض کون کر سکتا ہے؟ بے وقوف اور احمق آدمی ہی کر سکتا ہے نا۔ اور جو عقل مند آدمی ہوگا وہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض اور انکار نہیں کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، اور نہیں اعراض کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کہ اس کو چھوڑ دے، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بیوقوف سمجھا، یا بیوقوف جو بیوقوف ہے۔ جہل انہا مخلوقۃ للہ، یعنی ایسا آدمی ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے جو اس بات سے جاہل ہو اور اپنے آپ کو وہ اللہ کی مخلوق نہ سمجھتا ہو۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کر سکتا۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو مخلوق نہیں سمجھے گا وہی آدمی ایسا بے وقوف ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا۔ جہل انہا مخلوقۃ للہ، جو جاہل ہو، یعنی اعراض کرنے والا ایسا ہی ہو سکتا ہے جو جاہل ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر اس کی عبادت لازم ہے۔ اب استخف بہا، یا وہ اپنے نفس کی تحقیر کرے یا اس کو ذلیل کرے، یا وہ اپنے نفس کو تحقیر کرے یا وہ ذلیل کرے، یعنی جو انتہائی گھٹیا ہو، جس کا نفس انتہائی گھٹیا ہو اور اپنے آپ کو رذالت کا مستحق قرار دے دیا ہو، ایسا آدمی ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور تحقیق کہ ہم نے ان کو چن لیا ہے رسالت کے واسطے اور خلت کے واسطے، یعنی دوستی کے واسطے اور رسالت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ روح کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہے، اور تحقیق کہ ہم نے ان کو چن لیا ہے دنیا میں رسالت اور خلت کے واسطے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ تو نیک تھے ہی، پھر صالحین کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام نیک تھے ہی، تو پھر صالحین کہنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں تھا۔ اس لیے تفسیر والے نے نکالا عبارت الذین لہم الدرجات الاولیٰ، کہ ایسے لوگوں میں سے آخرت میں ہوں گے جن کے لیے اللہ نے بلند درجات مقرر کر رکھے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والا انتہائی گھٹیا آدمی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والا ایسا جاہل ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کی مخلوق ہی نہ سمجھتا ہوگا، جس پر عبادت اللہ کی لازم ہوگا، ہے نا۔ تو ایسا آدمی ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر سکتا ہے۔ اچھا اور صحیح العقل آدمی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے، وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انقد للہ
واخلص لہو دینک، اور یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلم انقد للہ، کہ تم اللہ کے مطیع ہو جاؤ اور اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا مطیع ہو گیا، میں رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے اندر کہا تھا کہ ابراہیم تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، یعنی تم مسلمان ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار ہونے کا اظہار کیا تھا۔ اسلمت للہ رب العالمین، کہ میں اسلام لے آیا رب العالمین کے لیے، یعنی میں رب العالمین کے سامنے اطاعت کرتا ہوں۔ وصّى فی قراءۃ اوصى بها بالملۃ ابراہیم بنیہ ویعقوب بنیہ قال یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین دین الاسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی ملت کی وصیت کی، ایک قرأت ہے وصّى اور دوسری قرأت ہے اوصى، باب تفعیل سے اور باب افعال سے۔ اور اسی ملت کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور اسی ملت کی وصیت کی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سمیت جو ان کے بھائی تھے ان تمام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کیا۔ کس چیز کی؟ اسی ملت کی جو ملت ابراہیمی کہلاتی ہے نا۔ تو وصیت کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ قال یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین دین الاسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو، تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تم دین اسلام کو کبھی ترک مت کرنا، دین اسلام کو کبھی ترک مت کرنا، اور دین اسلام پر عمل کرتے رہنا تاکہ تمہارا خاتمہ دین اسلام پر ہو جائے، ہے نا۔ موت تک، موت کی ملاقات تک، موت تک تم کو دین اسلام کی پیروی کرنا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ انسان کے لیے مرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان کس حالت میں مرے گا۔ تو جب اپنے اختیار میں نہیں ہے تو اس آیت کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ کو اپنے اختیار سے ترک اسلام نہیں کرنا ہے، بلکہ اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہے۔ کہاں تک؟ موت تک، یہاں تک کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر ہو جائے، ہے نا۔ تو موت تک ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، دین اسلام کو ترک کرنا نہیں ہے۔ تو قال یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، انہوں نے کہا میرے بیٹے اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو، لہذا تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نہی عن ترک الاسلام، اسلام کے ترک سے ممانعت ہے، سمجھا؟ یعنی لا تموتن کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کو کبھی مت چھوڑنا، سمجھا؟ لا تترک الاسلام، کہ تم اسلام کو، لا تترکن الاسلام، کہ تم اسلام کو کبھی مت چھوڑنا، ہے نا۔ لا تموتن کا مطلب لا تترک الاسلام، کہ تم اسلام کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو یہ جو نہیں ہے لا تموتن میں، تو یہ نہیں ترک اسلام کی ہے۔ وَأَمْرٌ بِالثُّبَاتِ عَلَيْهِ، اور حکم ہے اس پر ثابت قدمی کا۔ کس پر ثابت قدمی کا؟ دین اسلام پر، یعنی دین اسلام پر تم کو ثابت قدمی اختیار کرنا ہے اور دین اسلام کو کبھی ترک نہیں کرنا ہے۔ الی مصادفۃ الموت، موت کی ملاقات تک، یعنی موت تک تم کو دین اسلام کی پیروی کرتے رہنا ہے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے لا تموتن، کہ تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی تم دین اسلام کی پیروی کو کبھی ترک مت کرنا، ہمیشہ دین اسلام کی پیروی کرتے رہنا یہاں تک کہ موت سے ملاقات ہو جائے اور تمہارا خاتمہ ہو جائے۔ قاعدہ ہے کہ جب نفی داخل ہوتی ہے، جب نہیں داخل ہوتی ہے مقید پر، جب نفی داخل ہو مقید پر تو کبھی قید کی نفی مراد ہوتی ہے، قید کی نفی مراد ہوتی ہے۔ تو لا تموتن میں جو لا ہے وہ تموتن پر داخل ہے، لا تموتن ہے نا، تو تموتن فعل مضارع ہے، چاہے فعل نہیں کہو اور اس پر لا داخل ہے،
تو لا جو نافیہ ہے چاہے لا نہیں ہے وہ فعل پر داخل ہے تموتن پر، تو مدخول جو ہوتا ہے لا کا مدخول جو ہوگا وہی نہیں سے مقصود ہوگا، نہیں کا مقصود وہی ہوگا، لیکن چونکہ نہیں کا مقصود مرنا نہ مرنا یہ اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، اس لیے یہاں پر قید کی نفی مراد ہوئی کہ مطلب یہی کہ تم اسلام کو کبھی ترک مت کرنا، اسلام کی ہمیشہ پیروی کرتے رہنا۔ تو جب نفی داخل ہو مقید پر تو قید کی نفی مراد ہوتی ہے، یہاں پر لا داخل ہے تموتن پر، اور لا تموتن نہیں کا مدخول تموتن ہے، نہیں کا مدخول کیا ہے؟ تموتن ہے، اور نہیں کا جو مدخول ہوتا ہے عبارت میں وہی مقصود ہوتا ہے، لیکن تموتن لا تموتن انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بلکہ انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، لہذا یہاں پر تموتن مراد نہیں ہوگا بلکہ مراد کیا ہوگا؟ قید کی نفی مراد ہوگی کہ تم کو اسلام کو کبھی ترک نہیں کرنا ہے، اسلام پر ہمیشہ چلنا ہے۔ آگے دیکھو، وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ لِلنَّبِيِّ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَىٰ بَنِيهِ بِالْيَهُودِيَّةِ نَزَلَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ۔ اوپر جو آیت گزری تھی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، سمجھا؟ اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنے بھتیجے، ایک بھتیجے کا نام تھا مہاجر، ایک بھتیجے کا نام تھا سلمہ، تو انہوں نے اپنے بھتیجے مہاجر اور سلمہ کو دین اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا تقریر کرتے ہوئے اپنے بھتیجوں کو سمجھاتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی بنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، اور وہ نبی آ چکے ہیں، لہذا تم لوگ ہدایت قبول کر لو اور اس نبی کی بات مان لو۔ چنانچہ سلمہ تو ایمان لے آیا لیکن مہاجر ایمان نہیں لایا، مہاجر کیا ہے؟ ایمان نہیں لایا، اور اس نے کہا کہ اگر وہ نبی ہماری ملت میں سے ہوتا، وہ نبی ہمارے نسل میں سے ہوتا تو ہم ایمان لاتے، ہے نا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ آگے دیکھیے کہ لما قال اليہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى بنیہ بالیہودیۃ نزلا، کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یعقوب علیہ السلام جس دن مرے تھے انہوں نے اپنے آل و اولاد کو نصیحت کی تھی یہودیت پر قائم رہنے کی؟ یعنی یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کیا کہ یعقوب کا جب انتقال ہوا تھا، سمجھا، یہودیوں کے بابا ہوئے نا یعقوب علیہ السلام ایک طرح سے، تو وہ اپنے یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ جس دن یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے آل و اولاد کو نصیحت کی تھی، کس چیز کی؟ دین یہودیت کو اختیار کرنے کی اور اسی پر ثابت قدم رہنے کی، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر کے وہ کہا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم کو منع ہے اوپرے سے، کیا ہے؟ ہم کو اوپرے سے منع ہے، یہودیت کو چھوڑ کر ہم دوسرے مذہب کو اختیار کرنا ہمارے لیے پہلے ہی منع ہو چکا ہے نا، تو ہم اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا جب یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یعقوب علیہ السلام کا جس دن انتقال ہوا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، یہودیت کو چھوڑنا نہیں، تو گویا کہ اشارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم کو اوپرے سے منع ہے کہ ہم یہودیت پر جمے رہیں اور اسلام کو اختیار نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم حاضر تھے، ام کنتم شہداء ای حضوراً، کیا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آ رہی تھی، اذ بدل من اذ قبلہ، اذ جو ہے بدل ہے ما قبل کے اذ سے، ہے نا؟ تو اذ کا ہے اذ حضر جو ہے نا، اذ حضر اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت رب العالمین ہے نا پہلے، تو اذ قال ربہ اسلم ایک اذ وہ ہوا اور دوسرا اذ کیا ہوا؟ اذ حضر، تو دوسرا اذ جو ہے پہلے والے اذ سے بدل ہے۔ تو فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی اس وقت تم موجود تھے، اذ بدل ہے ما قبل والے اذ سے۔ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے آل و اولاد سے کہا تھا
کہ تم میرے بعد مطلب میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبودوں کی۔ عدو اسماعیل من الآباء تغلیب، اسماعیل علیہ السلام کا آبا میں سے شمار کرنا تغلیباً ہے، اور اس لیے ہے کہ ام بمنزلہ اب کے ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام تو اسحاق علیہ السلام کے نسل سے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تو ہے، لیکن یہودیوں کے گروپ میں سے تو ہے نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو کہا تھا کہ ہم اپنے ابا کے معبود اور ابراہیم علیہ السلام کے معبود اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود اور اسحاق علیہ السلام کے معبود، تو اسحاق تو ان کے دادا ہوئے، ابراہیم پردادا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو چچیرے دادا ہوئے، سمجھا؟ تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہودیوں نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے کیوں کیا؟ تو اسی کا جواب دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو آبا میں سے اس لیے شمار کیا ہے غلبہ دیتے ہوئے، تغلیباً، ہے نا، کہ من جملہ آبا میں سے ایک یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ کہ چچا جو ہوتا ہے بمنزلہ باپ کے بھی ہوتا ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب ذکر کیا تھا یعقوب علیہ السلام سے اپنے آباء و اجداد کا نام لیا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام لیا، ہے نا۔ تو یا تو اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، برگزیدہ تھے، تو ان کو غلبہ دیا، اور یا تو اس لیے کہ چچا بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی۔ آباء و اجداد سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے ابا تو اسحاق علیہ السلام ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام تو ٹھیک ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے چچا نہ ہوئے۔ تو بیٹوں نے آبا میں سے شمار کیا کس کو؟ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آبا میں سے حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کو شمار کرتے، حضرت اسماعیل کو شمار کیوں کیا؟ تو اسی کا جواب دیا تغلیباً، کیا؟ تغلیباً، یعنی اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، برگزیدہ تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں تھیں، وہ ذبیح تھے، ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کے پیش نظر تغلیباً کیا شمار کیا؟ آباء و اجداد میں سے شمار کیا۔ اور یا نہیں تو اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کون ہوئے؟ چچا ہوئے، تو چچا بھی بمنزلہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ نام کس کا لیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے، یا اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نام لے لیا اسماعیل علیہ السلام کا بھی۔ عدو اسماعیل من الآباء، اسماعیل علیہ السلام کا آبا میں سے شمار کرنا تغلیباً ہے، اسماعیل علیہ السلام برگزیدہ ہے، بڑے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْأَمَ بِمَنزِلَةِ الْأَبِ، اور اس لیے کہ باپ بمنزلہ، چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، تو آبا کو شمار کرنا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا، وہ بھی حضرت کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے چاچا ہوئے۔ الہ واحدہ، ایک ہی معبود، بدل من الہی کا، یہ بدل ہے الہ کا سے، یعنی الہ کا جو الہ کا جو ہے قالوا نعبد الہ کا مبدل منہ، اور یہ جو الہن واحدہ جو ہے یہ بدل بن جائے گا اس سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ وَأَمْ بِمَانَا حَمْزَةِ الْإِنْكَارِ أَيْ لَمْ تَحْضُرُوهُ وَقْتَ مَوْتِهِ، ام کنتم جو ام آیا ہے نا، تو اس میں جو حمزہ ہے وہ استفہام انکاری کا ہے، کیا ہے؟ کیا تم حاضر تھے؟ مطلب یہ ہے کہ انکار ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو جب تم موجود نہیں تھے تو کیسے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے نصیحت کی تھی یہودیت پر قائم رہنا؟ کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ تم تو موجود نہیں تھے اس وقت۔ ام یہ حمزہ انکاری کے معنی میں ہے، ای لم تحضروہ وقت موتہ، یعنی وہ لوگ، تم لوگ حاضر نہ تھے اس کے موت کے وقت۔ فکیف تنسبون الیہ ما لا یلیق بہ، تو کیسے تم منسوب کرتے ہو ان کی طرف ان چیزوں کو جو تیرے لیے مناسب نہیں ہے، ما لا یلیق بہ، جو ان کے مناسب نہیں ہے۔
تو تم ایسی باتوں کو کیوں منسوب کرتے ہو جو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں تھا، اور کہتے ہو تم ڈھیٹائی کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کیا تھا کہ یہودیت پر قائم رہنا، یہ جھوٹی بات کیوں منسوب کرتے ہو ان کی طرف؟ آگے دیکھیے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلک مبتدا ہے، کیا ہے؟ اور اشارہ ہے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی طرف۔ وَأُنِّسَ لِتَأْنِيسِ خَبْرِهِ، اور ضمیر کو مؤنث لایا گیا خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے۔ تو تلک مبتدا ہے اور امتن خبر ہے، امتن کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور تلکا سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے آل و اولاد ہیں، ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے آل و اولاد ہیں، تو یہ سب تلکا سے مراد ہیں۔ تو مذکر ہونا چاہیے، اولائکا ہونا چاہیے یا ذالکا ہونا چاہیے، لیکن تلکا کیوں لایا؟ تو امتن کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ امتن مؤنث ہے تو تلکا لے آئے تاکہ خبر اور مبتدا میں کیا ہو جائے؟ مطابقت ہو جائے۔ تلکا امتن، کہ یہ ایک جماعت ہیں، قد خلت، جو گزر چکی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، ان کے آل و اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک جماعت تھی، کیا تھی؟ جو گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، ان کے لیے اس عمل کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، جو تم نے کیا ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارے عمل کا بدلہ ہے اور ان کے لیے ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ تو جزاؤہ نکال کر بتلا دیا کہ قیامت کے دن جو عمل انسان دنیا کے اندر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ وہی عمل جو کرے گا وہی عمل سامنے ہوگا، ایسا نہیں ہے، اس کا بدلہ ہے نا۔ تو ان کے لیے اس عمل کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ استیناف لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو ہے نا، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ جملہ مستانفہ ہے، ما قبل سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ ولا تسألون عما كانوا، جملہ مستانفہ ہے بس۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ترکیبی اعتبار سے اس کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھ گچھ نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ كما لا يسألون عن عملكم، جیسا کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، یعنی ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بات ختم ہوئی۔ والجملۃ تاکید لما قبلہا، اور جملہ ما قبل کے مضمون کی تاکید کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ ما قبل کے مضمون کی تاکید کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے ان کے عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے، یہ بات نکلتی ہے کہ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آگے جو ذکر کر دیا کہا ہے ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ذکر جو ہے ما قبل والے جملے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کی تاکید کر رہا ہے، کہ ما قبل والے جملے سے مفہوماً یہ بات نکل رہی ہے کہ جب ہر انسان کے عمل کا بدلہ اس کو ملے گا تو ہر انسان سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک انسان سے دوسرے کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ بات ختم ہوئی۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو للتفصيل، وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران، قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، حال من إبراهيم مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان من المشركين۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، راہیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں پر او تخیر کے لیے نہیں ہے، او جو ہے کبھی تخیر کے لیے آتا ہے، یہ لے یا وہ لے، یہ لے یا وہ لے، ہے نا۔ خذ روبیتن او روبیتین، 1 روپیہ لو یا 2 روپیہ لو، تو یہاں پر او تخیر کے لیے ہے۔ لیکن یہاں جو آیا ہے او، وہ کیا ہے؟ تفصیل کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ تفصیل کے لیے ہے، یعنی دونوں جماعت نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا اپنے قوم سے یہودی ہو جاؤ، نصارہ نے کہا کیا ہے؟ اپنے قوم سے کہ تم نصارہ ہو جاؤ۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ، یعنی یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ نے کہا کہ تم نصارہ ہو جاؤ، تہتدوا، راہیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے کے قائل یہود مدینہ ہے، کونوا ہودا، ہے نا، اور دوسرے کے قائل نصارہ نجران ہے، کونوا نصارہ، ہے نا۔
تو یہ نجران کے نصارہ ہیں۔ قل لہم بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ان سے کہیے کہ بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں یکسو ہو کر کے، حنیفاً یہ حال ہے ابراہیم سے، ملت ابراہیمہ حنیفہ، تو ابراہیمہ جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور حنیفاً کیا ہے؟ حال ہے، اور حال ذوالحال سے مل کر ملت کا مضاف الیہ ہوگا۔ تو آپ ان سے کہیے کہ بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں یکسو ہو کر، حال من ابراہیمہ، حنیفاً حال ہے ابراہیم سے، مطلب کیا ہے؟ مائلاً عن الادیان کلہا الی الدین القیم، تمام ادیان سے یکسو ہو کر کے کس کی طرف؟ دین قیم کی طرف، یعنی تمام ادیان باطلہ سے ہٹ جاتے ہیں اور دین قیم کی طرف آ کر کے ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، جس کی پیروی ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو اس طرح یہودیوں کا بھی رد ہو گیا، عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا، اور مشرکین کا بھی رد ہو گیا۔ یہود کا رد کس طرح ہوا کہ یہود نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ نصارہ نے کہا کہ تم نصارہ ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نصارہ نہیں تھے۔ مشرکین جو مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، اور وہ شرک بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا ما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، سمجھا؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر کے وہ حنیف تھے، لہذا یہ ملت امت مسلمہ بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، آپ کی امت ہے، یہ امت بھی کیا ہے؟ حنیفی ہے۔ کیا ہے یہ؟ حنیفی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یہ امت بھی کیا ہے؟ حنیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حنیف تھے، تمام ادیان باطلہ سے یکسو ہو کر کے اسی ملت کی پیروی کرنے والے تھے جو ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، حقیقی ملت ہے نا۔